بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 267 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 34 سے لے کر 39 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا۔ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، جس دن انسان اپنا سارا کیا درا یاد کرے گا۔ یتذکر یاد کرے گا، الانسان انسان، ما سعی جو اس نے کوشش کی، جو اس نے اپنا جو اس نے کمائی کی، جو اس کا کیا درا ہے، وہ سب یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ لمن یرا، ہر دیکھنے والے کے سامنے۔ فاما من طغی، تو جس نے سرکشی کی تھی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ آثر ترجیح دی تھی، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو۔ فإن الجحیم ہی المأوی، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ مأوی کہتے ہیں ٹھکانے کو، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں جو آیات گزری ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے مظاہر کا جو ہے وہ بیان فرمایا تھا، اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد، ان کی تخلیق کا مقصد بتایا تھا کہ وہ انسانوں اور مویشیوں کے لیے، جانوروں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں۔ اب آج کے سبق میں یہ جو آیات ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے، قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، اور اسی طرح اس کا معنی جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت بھی مفسرین نے کیا ہے، یعنی کہ سب سے بڑا ہنگامہ یا بڑی مصیبت برپا ہوگی۔ اس دن انسان جو ہے وہ اپنا کیا درا سب یاد کرے گا۔ تو یہ تم یتم سے ماخوذ ہے، جو بلند ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ اس سے بلندی مراد ہوتی ہے۔ قیامت کے اوپر اس کا اطلاق اس وجہ سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ جو قیامت کی مصیبت ہوگی وہ ہر مصیبت پر غالب ہوگی، ہر مصیبت سے بلند ہوگی، ہر مصیبت سے اونچی ہوگی۔ اس سے بڑی مصیبت پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو الطامۃ الکبریٰ سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الطامۃ الکبریٰ سے نفخہ ثانیہ مراد ہے، یعنی جیسا کہ مصنف نے بھی اس سے نفخہ ثانیہ مراد لیا ہے، دوسری بار سور پھونکنا مراد ہے۔ جس دن سب سے بڑی مصیبت آئے گی، انسان جو ہے وہ اپنی کوششوں کو یاد کرے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے تھے ان کو یاد کرے گا، کیونکہ ان اعمال پر ہی عذاب و ثواب کا مدار ہوگا، کہ اس کو عذاب ہوگا یا جو ہے وہ ثواب ملے گا، اس کے بدلے میں اس کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، یا جہنم جو ہے وہ اس کے مقدر ہوگی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا جسے سب دیکھنے والے دیکھ لیں گے۔ لِمَن يَرَى، دیکھنے والے دیکھ لیں گے۔ حساب کتاب کے بعد جو فیصلے ہوں اس میں اس میں دو قسم کی جماعتیں ہوں گی۔ ایک تو وہ جماعت ہوگی جو دوزخ کی مستحق ہوگی، جو دوزخ میں جائے گی، اور ایک وہ جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق
جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، اور ایک فریق جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو لوگ اعراف میں ہوں گے، نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، تو ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ آخرکار جنت میں داخل ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ دوزخ میں داخل ہونے کی بنیاد بتائی ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والا جو فریق ہے وہ دوزخ میں کیوں جائے گا، اس لیے کہ اس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، یعنی کہ جس نے سرکشی کی اور جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، دنیا ہی میں لگا رہا، دنیا میں ہی اس نے اپنا سارا وقت برباد کیا، آخرت کی تیاری بالکل نہیں کی، تو اس شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ عام طور پر جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں، کفر اختیار کرنے کی ان کی جو وجہ ہے، اور حق کے واضح ہوتے ہوئے بھی، حق کے ظاہر ہوتے ہوئے بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتے، اس کی وجہ دنیاوی زندگی ہی ہوتی ہے، دنیا کو ترجیح دینا ہی ہوتا ہے، مال و دولت اور اقتدار کے چلے جانے کا ڈر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ دعوت حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ دنیا کو یہ لوگ آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو جس نے ترجیح دی۔ جو لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں یا مسلمان ہیں اور ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا ہیں، گناہوں میں بھی منہمک رہتے ہیں، تو گناہوں میں مبتلا ہونا ان کا دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے ہی ہے۔ مال کی طلب، جاہ و جلال کی طلب، شہرت کی طلب، عہدے کی لالچ، اقتدار کی لالچ، یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں انسان کو گناہوں کے راستے پر ڈال دیتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اور فرائض اور واجبات انہی جو ہے وہ چیزوں کی وجہ سے مال و دولت کی طلب اور جاہ و جلال کی طلب، شہرت، عہدے کی لالچ، انہی چیزوں کی وجہ سے انسان فرائض اور واجبات سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں خیانت کرنا، ملاوٹ کرنا، یہی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ انسان کو جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا ہی ان چیزوں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ پھر خائن بن جاتا ہے، مال کے اندر جو اس کا جو ہے وہ مال تجارت ہے اس میں ملاوٹ کرنے لگتا ہے۔ لیکن جو شخص آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو ترجیح دے گا، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کا سامان کیا ہوا ہے، یعنی وہ یقین کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، ایک دن قیامت آئے گی، قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ پھر دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا، دنیا کی جو ہے وہ جو رنگینیاں ہیں ان میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا، جو حلال کماتا ہے، حلال مواقع پر ان کو پھر خرچ بھی کرتا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا۔ اگر دنیا کو کوئی شخص ترجیح دیتا ہے آخرت پر، تو یہی ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو آیات حضرت مصعب اور ان کے جو بھائی تھے ابو عزیز، ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں حضرت مصعب کا بھائی ہوں۔ یہ سن کر جو ہے وہ انصار نے ان کا جو بند تھے وہ کھول دیے، یعنی کہ وہ قید تھا، اس نے کہا کہ میں حضرت مصعب کا بھائی ہوں، تو انہوں نے اس کے جو ہے وہ جو بندہ ہوا تھا اس کو کھول دیا اور اس کا اکرام کیا، آرام سے سلایا اس کو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صبح اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی تو مومنین ہیں، یہ میرا بھائی نہیں ہے، تم اپنے قیدی کو مضبوطی سے باندھو۔ اس کی ماں کے پاس جو اہل بطحہ میں سے ہے، وہاں سب سے زیادہ مال و دولت ہے، تو انصار صحابہ کرام نے
ابو عزیز کو جو ہے وہ بڑی مضبوطی سے باندھ دیا۔ آخر کار اس کی ماں نے جو ہے وہ فدیہ دے کر اس کی جان چھڑائی، تو اسی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ، جب سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، یعنی کہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس سے نفخہ ثانیہ مراد ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ نفخہ ثانیہ قیامت کا ہی نفخہ ہے، تو اس سے قیامت ہی مراد ہوگی۔ الطامۃ الکبریٰ سے مراد قیامت ہے، یعنی قیامت کا وہ وقت مراد ہے جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان بدل من اذا ما سعی، جس دن جو ہے وہ انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا، یعنی کہ جو انسان نے دنیا میں اعمال کیے وہ سب اس کو یاد آ جائیں گے۔ یہ بدل من اذا، یہ اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ سے بدل ہے، یعنی یہ جو یوم ہے، یوم یتذکر الانسان کے اندر یہ یوم اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ کے اندر جو اذا ہے اس سے بدل بن رہا ہے۔ ما سعی فی الدنیا من خیر و شر، ما سعی سے مراد کیا ہے؟ مصنف نے اس کی تفسیر ذکر کی ہے کہ دنیا میں جو بھی اس نے خیر و شر کے کام کیے ہیں وہ اس کو یاد آ جائیں گے، چاہے اس نے نیکی کا عمل کیا یا کوئی برائی کی، اس کو یاد آ جائے گا۔ وَبُرِّزَتْ أُظْهِرَتْ الْجَحِيمُ النَّارُ الْمُحْرِقَةُ لِمَنْ يَرَى لِكُلِّ رَاءٍ وَجَوَابُ إِذَا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ كَفَرَ۔ وَبُرِّزَتْ أُظْهِرَتْ، یہ برزت کا معنی مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ جہنم جو ہے النار المحرقہ، جو آگ، جو جلنے والی آگ ہے، جلا دینے والی آگ ہے، وہ ظاہر کی جائے گی۔ کس کے لیے ظاہر کی جائے گی؟ لمن یرا لکل رائن، یعنی ہر دیکھنے والے کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ، جلا دینے والی آگ ظاہر کی جائے گی۔ وجواب اذا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور یہ جو اذا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ کے اندر اس کا جواب جو ہے وہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ہے، تو جس شخص نے سرکشی کی، کفرا یعنی کہ کفر اختیار کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، بِاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ، یعنی کہ شہوات کی، خواہشات کی اتباع کی وجہ سے اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے، یعنی مأواہ، اس شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہوگا۔ وہ دنیا کو ترجیح دیتا رہا، دنیا میں اس نے جو ہے وہ دعوت حق کو قبول نہیں کیا، آخرت پر جو ہے وہ دنیا کو ترجیح دی، کس وجہ سے؟ باتباع الشہوات، محض اپنی شہوات کی اتباع کرتے ہوئے، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، یعنی کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اس نے دعوت حق کو قبول نہیں کیا اور اس نے سرکشی کی، تو سرکشی کی سزا پھر جہنم ہی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں، نمبر 1 الطامہ کے کیا معنی ہے، اور نمبر 2 الطامۃ الکبریٰ سے کیا مراد ہے۔ ایک تو اس کا معنی بیان کرنا ہے کہ الطامہ، جو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ کے اندر الطامہ ہے، اس سے کیا معنی ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ بتانا ہے، اور دوسری یہ بات بتانی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، الطامۃ الکبریٰ سے کیا مراد ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔